نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبوين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيب لهما وكان أبوهما صالحا أو كما قال الله عز وجل. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا. لیکن عام طور سے ظاہر کی بنیاد باطن پر ہوتی ہے. ایک مثال، یہ عمارت ہے، مسجد ہے، ماشاءاللہ اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن. ظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماربل لگا ہوا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، فرش پر قالین بچھے ہوئے ہیں، یہ اس کا ظاہر ہے. لیکن اس کا ایک باطن ہے، وہ ہے فاؤنڈیشن، بنیاد. بنیاد ہمیں نظر نہیں آتی، عمارت نظر آتی. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ مسجد عائشہ بہت اچھی، بہت اچھی، اس کا اے سی بہت اچھا، اس کی قالین بہت اچھی. لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. لوگ ظاہر کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ظاہر ایک باطن پر مبنی ہے، اس کی ایک بنیاد ہے. دنیا میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. آج جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، گریٹ پرسنالٹی، بڑی بڑی شخصیتوں کے مالک، وہ ظاہر ہے. ان کی خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں، کمالات نظر آتے ہیں، فضائل نظر آتے ہیں. بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے قاضی، لیکن ان کے پیچھے ایک بنیاد ہوتی ہے اور وہ ہے والدین کی تربیت. میں نے جو ایک آیت پڑھی مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، سورہ کہف کی آیت ہے. وہ یا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے. اتفاق سے دیکھا ایک دیوار ٹیڑھی، حضرت خضر نے سیدھا کر دی اور موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے. تو حضرت خضر نے بعد میں سمجھایا کہ اصل میں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ دیوار جو تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، مجھے جو بتلانا ہے وہ یہ جملہ، ان کے باپ جو فوت ہو چکے، یتیم کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کا باپ نہ رہے، ان کے ماں باپ نیک تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. مجھے اس آیت سے جو بتلانا ہے وہ یہ کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں بڑے لوگوں کی، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اگر ان کے ماں باپ تربیت نہ کرتے، ان کی تعلیم کا انتظام نہ کرتے تو کبھی وہ اتنے بڑی شخصیت اسباب کی نگاہ میں نہیں بن سکتے. میں نے گزشتہ جمعہ کو یہ مضمون بیان کیا تھا کہ خواتین، لڑکیوں، بچیوں کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اور وجہ بیان کی تھی کہ اگر آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں تو ایک فرد پڑتا ہے، لیکن اگر آپ بچی کی تربیت کرتے ہیں تو ایک فرد نہیں پڑتا، ایک معاشرہ پڑتا ہے، ایک کنبہ پڑتا ہے، ایک خاندان پڑتا ہے، بلکہ ایک نسل تیار ہوتی ہے. اور میں نے اس پر توجہ دلائی تھی کہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی بہت زیادہ ضرورت.
آج میں آپ کے سامنے ایسے نمونے پیش کروں گا کہ بڑی بڑی شخصیتیں جن کا نام ہم لیتے ہیں تو عظمت سے ہماری ٹوپیاں پیچھے کو گر جاتی ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں یا بہنوں کا ہاتھ تھا۔ یہ گویا اس دعوے کی دلیل ہے کہ عورت پڑھی، خاندان پڑھا، نسل پڑھی، اس لیے بچیوں کی تعلیم و تربیت بہت ضروری۔ سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی، 10 سال، یعنی ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ آئے اور مدینہ میں 10 سال رہے، وفات تک جدا نہیں ہوئے، اور کیسی خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہو گیا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے خادم ہیں۔ حضرت انس اس پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے آقا سے ملوں گا اور کہوں گا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا ننھا خادم انس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے ان کی کیسی تربیت کی، انس خادم رسول کیسے بنے، یہ تو نظر آتا ہے کہ خادم رسول ہے، 10 سال خدمت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کی، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ان کی والدہ کی تربیت تھی، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عجیب و غریب عورت تھی۔ حضرت انس کے والد جو تھے ان کا نام تھا مالک، وہ شام چلے گئے، انتقال ہو گیا، مرتد ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا ان کا وہاں۔ یہ ماں نے شرط لگائی میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی، حالانکہ عرب میں دوسرا نکاح معیوب، ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن عرب میں دوسرا نکاح معیوب نہیں۔ ماں نے شرط لگائی جب تک انس بڑا نہ ہو جائے، مردوں کی مجلس میں بیٹھنے نہ لگ جائے، میں دوسرا نکاح نہیں کروں۔ ان کو پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے دوسرا نکاح بعد میں کیا جب حضرت انس بڑے ہوئے، اور شرط بھی کیا لگائی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے پیشکش کی، کہا نہیں تم کافر ہو، میں مسلمان، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، ایک شرط ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسلام لے آؤ، مجھے مہر کی ضرورت نہیں۔ یہ عورت نے شوہر کے اسلام کو اپنا مہر قرار دیا۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ ہم سب کو ایسی مائیں نصیب فرمائے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول، انصار میں کوئی ایسا نہیں، مدینہ میں جو لوگ تھے ان کو انصار کہتے ہیں، جنہوں نے آپ کو کوئی گفٹ نہ دیا ہو، تحفہ نہ دیا ہو۔ بڑوں کی خدمت میں جاتے ہیں تو تحفہ لے کر جاتے ہیں، کہ اللہ کے رسول ہر ایک نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے، میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ نہیں، بیوہ عورت ہے، فرمایا میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے میرے بیٹے کے انس کو، اس کو اپنی خدمت میں قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت میں کیا قبول کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت میں تو بھیجا، لیکن پہلے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اس زمانے میں، آج تو لکھنے پڑھنے کا رواج، اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ 17 لوگ، مورخین نے لکھا ہے 17 لوگ صرف عرب میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انس ابن مالک کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اور کیسی اللہ حضرت انس ابن مالک کی کیسی تربیت فرمائی۔ حضرت انس ایک دن دیر سے آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے تھے، ایک دن دیر سے آئے، پوچھا انس کہاں رہ گئے تھے، کہ اللہ کے رسول کے کام سے گئے ہوئے۔ کہا کس کام سے گئے ہوئے تھے، کہا راز کی بات ہے، میں آپ کو نہیں بتلا سکتا۔ اب ماں ہے، اب ہمارے زمانے کی ماں ہوتی تو غصے ہو جاتی، کیا میں ماں تو وہ اللہ کے رسول تمہارے استاد تمہارے پیر سے بڑھ گئی۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، فرمایا نہیں، راز کی بات ہے تو مجھے بھی مت بتلانا، کسی کو مت بتلانا۔ انس ابن مالک 90 سال کی عمر میں اپنے شاگرد ثابت بنانی کو فرمایا کرتے تھے مجھے تم سے محبت ہے، اگر وہ راز کی بات میں کسی کو بتلاتا تو یہ ثابت تجھے بتلاتا، لیکن میں نے تو اپنی ماں کو نہیں بتلایا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول کی بڑی عاشقہ تھی، بڑی محبت کرنے والی۔ اللہ کے رسول کبھی کبھی قیلولہ کرنے کے لیے دوپہر میں ان کے یہاں تشریف لاتے تھے، قیلولہ کر۔ آپ کہیں گے کیسے آتے تھے، علماء نے بڑی تفصیلات ذکر کی۔ کوئی رشتہ داری تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کے یہاں دوپہر میں، جب اللہ کے رسول سوتے تھے تو آپ کو پسینہ بہت ہوتا تھا،
تو اللہ کی ایک مرتبہ حضرت ام سلیم شیشی لے کر آئی، بوٹل، اور وہ پسینہ جو عرق رسول، اللہ کے رسول کا مبارک پسینہ تھا، وہ شیشے میں جمع کرنے لگی۔ اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی، آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے اور یہ اپنے دلہنوں کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ اندازہ لگائیے کیسی اللہ کے رسول نے تعریف فرمایا، سب تھی، تم نے بالکل صحیح کیا، کیسی محبت۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہوئے تھے، حضرت ام سلیم نے دیکھا بہت اچھا موقع ہے، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم انس، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ آج یہ سلسلہ ہمارے گھروں سے نکل گیا، بڑے بڑے بزرگان دین آتے ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں تشریف لائے تھے، لیکن اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرواتے، ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرواتے، بچوں کے سر پر، یہ کرنے کے کام ہے، تحنیک نہیں کرواتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام سلیم کا لڑکا پیدا ہوا، انس کو لے کر بھیجا، تحنیک کرو۔ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے کھجور چبا کر وہ تالوں میں جو لگائی جاتی، یہ سب سنت سے، سیرت سے یہ سب واقعات ثابت ہے، یہ ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ بس ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں فلاں حضرت تشریف لائے تھے، لیکن ہم نے ان سے کتنا فائدہ اٹھایا، وہ ہمارے یہاں آئے یہ نیک نامی کی چیز نہیں، ہم نے ان سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ موقع جب توا گرم ہو نا تو روٹی فوراً سیکھ دینی چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے 3 دعائیں فرمائیں، بلکہ 4۔ اے اللہ انس کے مال میں، اس کی اولاد میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ 3 دعائیں ہو گئی، مال میں، اولاد میں، عمر میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ انس ابن مالک کہتے تھے میرے باغ میں جو پھل آتے ہیں، آپ کے یہاں بھی باغ ہے واقعی میں، لیکن سال میں 1 مرتبہ پھل آتا ہے، آم کب آتا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ، لیکن انس ابن مالک کہتے تھے میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت۔ اور اولاد کی کتنی کثرت ہوئی، حجاج جب بصرہ آیا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، لمبی عمر پائی 100 سال کی، دوسری دعا قبول ہو گئی، 100 سال کی تقریباً عمر پائی۔ حضرت انس ابن مالک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک زندہ رہے۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے صلبی یعنی پوتے نواسے نہیں، پوتے بیٹے 100 بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ ان کی بیٹی امینہ لکھتی تھی یہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا، وہاں طاعون پھیلا تھا، مدینہ میں پلیگ بیماری ہو گئی تھی، 100 بیٹوں کو دفن کر چکا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ اور چوتھی دعا فرمائی تھی اے اللہ مغفرت فرما۔ انس بن مالک کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ دعا بھی قبول فرما۔ مجھے جو بتلانا ہے یہ کس کا اثر ہے؟ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ماں نے کیسی تربیت کی کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ آج اللہ ہمیں بھی ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں عطا فرمائے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر مجھے جن کا ذکر کرنا ہے وہ حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ۔ میں نے جو ابھی ذکر کیا وہ انس ابن مالک، یہ صحابی، اور مالک ابن انس وہ 4 امام جن کو دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی۔ مالک ابن انس ان کی والدہ جو تھی، ان کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بچپن میں ان کو عمامہ پہناتی تھی اور کہتی تھی بیٹا جاؤ اور ربیعہ کے پاس جا کر پہلے ادب سیکھنا پھر علم سیکھنا۔ اس میں ہمارے زمانے کی خواتین کے لیے بہت بڑا سبق کا سامان ہے۔ مکتب میں پڑھنے کے لیے ایسے ہی بھیجتے تھے، بچے نے وہ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے یا بچے نے وہ زیر کیا کہتے ہیں چڈی پہنی ہوئی اور ایسے ہی مکتب میں بھیج دیتے ہیں۔ علامہ مکتب میں بھیجنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، سیدھے سے کپڑے پہنائی۔ حضرت انس مالک کہتے ہیں میں اپنی والدہ سے کہتا ہوں مکتب میں جا کر میں مکتب میں جاؤں کہ نہیں، پہلے تم وہ اچھا لباس پہن لو، اور عمامہ باندھتی تھی۔ بچوں کو مکتب میں آپ بھیجیے تو اسلامی لباس پہنا کر، یہ کیا آپ نے چھوٹا سا ٹی شرٹ پہنا دی اور چھوٹی سی چڈی پہنا دی اور اسی حال میں مدرسے میں بھیج دیا؟ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان۔ اور فرماتی تھی جاؤ جا کر ربیہ، معلوم ہوا استاد کے لیے اچھا استاد کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے نہیں کوئی بھی۔ جب اسکول میں داخل کرنا ہوتا ہے تو بہت تحقیق کرتے ہیں کون سی اسکول میں داخل کریں، کون سی ٹیچر کے پاس ٹیوشن رکھیں، ٹیوشن رکھنے کے لیے بہت تحقیق، اور مکتب پڑھانے کے لیے کسی بھی غیر نتو خیرے کے پاس مکتب پڑھا۔ دین یہ تو بنیاد ہے، بنیاد۔
اس کے بغیر تو کیسے کام چلے گا؟ اور فرمایا پہلے ادب سیکھنا پھر علم سیکھنا. معلوم ہوا پہلے تربیت کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد علم کی ضرورت ہے. آج تربیت تو بالکل ختم ہی ہوگی. الامان والحفیظ. تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے تو تربیت کی طرف توجہ تو بہت بات کی بات. اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے. مالک ابن انس وہ فرماتے پہلا میرا رجحان گانے کی طرف تھا، گانا سیکھنے. میری والدہ نے مجھے نرمی سے، لطائف الحیل سے مجھے مکتب کی طرف، علم کی طرف پھیر دیا. یہ جو بڑے امام مالک اتنے بڑے امام ہیں، امام دار الہجرہ، مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے. جب وہ مکہ مدینہ منورہ میں کبھی امام مالک علیہ الرحمہ کا نام لیا جاتا تھا تو لوگوں کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں، یعنی اتنے بڑے امام، لیکن ان کے پیچھے ان کی والدہ. نمبر 3 سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ جیسے 4 امام یہ ہیں، 5واں امام ان کو کہا گیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تھے. فرمایا ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. والدہ نے کہا بیٹا جاؤ علم حاصل کرو، میں چرخہ کاٹوں. چرخہ تو سمجھتے ہیں، جیسے گاندھی جی کے بارے میں مشہور ہے وہ چرخہ کاٹتے تھے. وہ چرخہ کاٹ کر تمہارا، آج ایسی مائیں کہاں ہیں جو اپنے پیٹ کاٹ کر، آج تو مائیں چاہتی ہے کہ بچہ میرا بچہ اب وہ اعلیٰ تعلیم، اس لیے کہ تعلیم وہ پیٹ کے لیے ہوگی. الامان والحفیظ. تعلیم اتنا مقدس چیز وہ پیٹ کے لیے ہوگی، اس لیے تعلیم دلاتے ہیں تاکہ جاب اچھی ہو، کھانا، اس کا فلیٹ اچھا ہو، اس کی دنیاوی زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے. ماں کیا کہہ رہی بیٹا جاؤ علم حاصل کرو، میں چرخہ کاٹ کر تمہارے لیے گزارا کروں گی. اور فرمایا جب 10 حدیثیں لکھ لو تو پھر غور کرنا کہ تمہارے اندر علم کا اثر بھی آ رہا ہے کہ نہیں، عمل آ رہا ہے. اگر آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دینا. آج ایسی مائیں کہاں ہیں، آج ایسی بیٹیاں کہاں ہیں جو اپنے بچوں کی اس طرح تعلیم و تربیت کی فکر کریں. نمبر 4 امام بخاری علیہ الرحمہ کا نام تو ہم میں سے ہر ایک نے سنا. حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اگر دوسرے نمبر پر کوئی کتاب آتی ہے تو وہ صحیح ہے بخاری شریف. آپ جانتے ہیں ان کے والد کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا تھا. یہ جتنے آپ واقعات پڑھ رہے ہیں اکثر یتیم. یہ اللہ کی عجیب سنت ہے کہ اللہ یتیم کو در یتیم بناتے ہیں. اللہ کے رسول بھی تو یتیم تھے. اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہتے ہیں کہ میں جس کی تربیت کرنا چاہوں، جس کو میں اونچا مقام دینا چاہوں، اس کے لیے والد کی بھی ضرورت نہیں، والدہ کے لیے. حضرت امام بخاری کا واقعہ آپ کو سناؤں، بڑا عبرتناک. امام بخاری کے والد کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، میں اپنے بیٹے کے لیے جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں 1 درہم حرام کا نہیں ہے، حرام کا. اور آگے فرمایا حرام تو بہت دور کی بات، شبہ مشتبہ بھی، یعنی جس میں یہ ڈاؤٹ فل یہ حرام کا ہو یا حلال، 1 شبے کا بھی درہم نہیں. اس میں ہمارے لیے بہت عبرت کا مقام ہے. ہم خود تو حرام کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ بیٹا امام بخاری بن جائے. کہاں سے بنے گا؟ یہ خیالست و محالست و جنون، پاگل پنے کی باتیں ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے منہ میں حرام لقمہ دوں اور میرا بیٹا میں چاہوں کہ وہ نیک، پارسا، زاہد، عابد امام بخاری بن جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نیک بنے، عالم بنے، حلال غذا کھلاؤ، حلال غذا. امام بخاری علیہ الرحمہ کو اس مال سے بڑا فائدہ پہنچا. امام مالک وہ مال جو تھا اس کو مضاربت پر دے دیتے تھے، یعنی پروفٹ پر 50-50 جیسے دیا جاتا ہے وہ دے دیتے تھے اور اس سے فارغ رہ کر وہ علم دین کی خدمت کرتے تھے. اور والدہ کا حال کیا بنا؟ امام بخاری کا والد کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا. والدہ کیسی تھی؟ صاحب کرامات بزرگہ تھی، صاحب کرامات، کرامتوں کی مالک ولیت. چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ امام بخاری کی بچپن میں بینائی چلی گئی. بینائی آنکھ کام نہیں کرتی. اب اندازہ لگائیے یتیم بچہ ہو، والدہ تربیت کر رہی ہو اور بچے کی آنکھ، اس زمانے میں تو اتنا زیادہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، ایسے حکیم. امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ، اب ہمارے زمانے کی عورتوں کا تصور کریں، وہ کیا کرے گی؟
وہ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگے گی، میرے بچے کا علاج کروانا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، تھوڑا پیسہ دے دو، یہ کرے، اس کے پاس جائے گی۔ امام بخاری کی والدہ کسی کے پاس نہیں گئی، امام بخاری کی والدہ ایک دربار میں گئی جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور وہ اللہ کے دربار میں گئی اور اتنا روئی، لکھنے والوں نے لکھا ہے امام بخاری کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں تیرے زیادہ رونے اور تیرے دعا کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ صبح اٹھے ہیں تو امام بخاری کی بینائی لوٹ چکی تھی، اور کیا بینائی، کیسی بینائی! امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ نے ایسی بینائی دی تھی، چاندنی رات میں بیٹھ کر کتاب لکھی۔ چاندنی رات، یہ جو رات ہوتی ہے اس میں جو چاند کی روشنی میں، اب مون لائٹ کے اندر کوئی لکھ سکتا ہے، یہاں تو سن لائٹ میں نہیں لکھ سکتے، تو مون لائٹ میں بیٹھ کر کتاب لکھنے کا کیا مطلب؟ اور ایسی روشنی کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں امام بخاری بڑے تیر انداز تھے۔ اب تیر کا نشانہ لگانے کے لیے بینائی بہت ضروری، نگاہ کا تیز ہونا بہت ضروری، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بوٹل کی جگہ 2 بوٹل نظر آتے۔ امام بخاری کا نشانہ اتنا تیز تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں 1 یا 2 مرتبہ کے علاوہ ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا۔ امام بخاری جو اتنے بڑے مقام پر پہنچے، اس میں والد کی حلال کمائی اور والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب امام بخاری تو ہمیں نظر آتے ہیں اتنی بڑی کتاب لکھی اور یہ کیا، لیکن ان کو جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد، انہیں والدہ کی دعائیں، والدہ کا رونا، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں بھی امام بخاری جیسے والدین نصیب فرمائے۔ جب والدین نیک ہوتے ہیں تو پھر اللہ امام بخاری جیسی اولاد عطا فرماتے ہیں۔ میں جو یہ واقعات بیان کر رہا ہوں اس کا بس منظر یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بچی کی تربیت کر رہا ہوں، یہ سمجھے میں خاندان کی تربیت کر رہا ہوں، یہ سمجھے میں ایک نسل تیار کر رہا ہوں جو انشاءاللہ پورے عالم کو روشن کرے گی۔ اور کتنا سناؤں، امام اوزاعی علیہ الرحمہ بڑے محدث گزرے، سفیان ثوری ان کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے، اتنے بڑے محدث شام کے گزرے ہیں امام اوزاعی علیہ الرحمہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے بچپن میں ان کے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا، ان کی والدہ نے ان کی پرورش اور ان کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے، ایک شہر سے دوسرے شہر۔ ایک محدث ان پر تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کی والدہ نے ایسی تربیت کی، بڑے بڑے بادشاہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کر سکتے۔ یہ مت سمجھیے کہ مال سے تربیت ہوتی، اگر مال سے تعلیم و تربیت ہوتی تو دنیا میں کسی بادشاہ اور ملٹی ملینر کا بیٹا جاہل نہیں رہتا۔ حالانکہ بادشاہوں کے بیٹے، عمرا کے بیٹے اکثر جاہل رہتے ہیں، انگوٹھا چھاپ، ان کو کچھ نہیں آتا، اور غریب کا بیٹا وہ بڑا عالم بن جاتا ہے، اس لیے کہ مال کے ذریعے تعلیم و تربیت نہیں ہوتی۔ امام اوزاعی علیہ الرحمہ اور دوستو امام شافعی علیہ الرحمہ کا حال تو بڑا عجیب لکھا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ۔ امام شافعی بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی والد کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا۔ ان کی والدہ ان کو یمن لے کر گئی اور ان کو باقاعدہ تعلیم سکھلائی۔ امام شافعی کے پاس سفر کرنے کے لیے، علم کے لیے سفر کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ امام شافعی کی والدہ نے اپنا مکان گروی رکھ دیا، اپنا مکان گروی رکھ دیا، اور جو پیسے آئے اس کو امام شافعی کو دیا، اور امام شافعی نے علم حاصل کیا۔ آج لوگ امام شافعی کو تو جانتے ہیں، لیکن امام شافعی کی والدہ کا یہ کردار لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ واقعات پر واقعات بیان کرنا مقصود نہیں، انشاءاللہ اور بھی آئندہ موقع رہا تو بیان کروں گا۔ اصل چیز جو ہمیں سبق لینا ہے وہ یہ کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا۔ والدین سے پوچھ لیجیے، نیندیں حرام ہے، نیند، فون آتے ہیں ان کے، بچے سے گھر میں پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ، لیکن والدین کی نیند حرام ہے، اس لیے کہ بچہ بھٹک رہا ہے، وہ آؤٹ لائن جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا طریقہ قرآن کہتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اگر آپ نے
آپ کی بیوی نے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا بچہ بگڑ جائے الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نیک بنیں گے، اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مربع، مزکہ، مصفہ، مجلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری جیسے والدین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی والدہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے زمانے کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ امام بخاری کی والدہ، حضرت انس کی والدہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔